نادان ہے اس کو تو سمجھایا جائے گا, اسے تو بتایا جائے گا نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ. ارے صحابہ نے تو جو نبی کا گستاخ تھا اسے قتل کیا, تم قتل نہ کرو, کم سے کم اپنے سے تو دور کر دو. مگر حال یہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو, تم ان کی بیٹی اپنے گھر میں لا رہے ہو, ان کے جنازے تم پڑھ رہے ہو, ان کے جنازوں میں تم شریک ہو رہے ہو. مجھے بتاؤ اگر صحابہ ہوتے تو جنازے میں شریک ہوتے کہ ان کے جنازوں کی دھجیاں اڑا دیتے؟ ارے جو صحابہ برہنہ حضور کے حکم پر ننگا اور برہنہ کر کے ریتوں پہ لٹا کے آنکھوں کو سلاخوں کو آنکھوں میں گھسیڑ رہے ہو, کیا وہ ان کی بیٹیوں اپنا نکاح میں لانا پسند کرتے؟ تو اسلام تو کچھ اور تھا, تم نے اسلام کو کچھ اور بنا دیا. اب لوگ محبت کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ ادھورا دین بتاتے ہیں. اس میں طارق جمیل صاحب بڑے پیش ہیں اور لوگ ان کو سن کے بڑے گمراہ ہو رہے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہے. آئیے کیا کہتا طارق جمیل, ذرا اس کو سن لیجیے آپ. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی کو دین کہتے ہیں. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے, میں اس کو کفن دے دوں. ہم نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. اب تو بدبخت منافق دفع ہو جا. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے, تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے. کہ عمر پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا ہے یہ کو, میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا, امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو, ہم گستاخ ہیں گستاخ رہنے دو, گنجائش رکھو. یہ ایسے مکار ہے آج کل جو نکل پڑے ہیں, جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کتنے جھوٹ بولا اس میں معلوم ہے. اگر یہ حلالی ہوتا تو یہ ہم سے مناظرہ کرتا. یہ حلالی نہیں ہے. یہ سب سے پہلا جھوٹ کہاں سے شروع کیا اس نے؟ تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو. اس کو بڑا درد ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. مطلب کہنا یہ ہے کہ ہم گستاخی کرنے دو لیکن نماز پڑھتے رہو. ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو, تم ہمارے پیچھے پڑھ لیا. اور اب جھوٹ کہاں سے شروع کیا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا, وہ مر گیا. یہاں تو ٹھیک ہے بھائی. اس کا بیٹا عبداللہ آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا دیں گے. حضور نے اپنا کرتا دے دیا.
پھر حضور نماز پڑھانے کے لیے نکلے. حضرت عمر نے روکا, کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں پڑھاؤں گا, اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ 70 بار اس کے لیے استغفار کرے تو میں بخش دوں گا, تو میں 70 بار اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا, شاید میرا رب اس کو بخش دے. یہ سب جھوٹ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے صحیح. سچائی کہاں ہے معلوم ہے؟ مکار دیکھو کتنے ادھورا اسلام پیش کرتے, ادھورا. اصل معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا, رئیس المنافق جس کو کہا گیا, سب سے بڑا منافق, مدینے کا سب سے بڑا منافق. یہ بہت اونچا پورا تھا. جب غزوہ بدر واقع ہوا تو بدر کے اندر حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کر آئے. وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس اس وقت مشرکوں کے ساتھ آئے تھے, اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا انہوں نے. اور جب وہ آئے قیدی بن کر قید میں لائے گئے تو ان کے کپڑے وغیرہ کافی پھٹ گئے تھے جنگ کے حالات سے. سردی کے دن تھے اور حضرت عباس سردی کی وجہ سے بدن ان کا کانپ رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے. چچا تھے, چچا کی وجہ سے کچھ نرم گوشہ تھا, اور حضور جانتے تھے کہ یہ خود نہیں آئے بلکہ مشرکین زبردستی لائے ہیں, دل کے اندر ایمان تھا ان کے. اور انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا, مشرکین زبردستی لائے تھے ان کو کھینچتان کے. حضور نے کہا کوئی میرے چچا کو کرتا دے دے. کچھ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے کرتے نکال کر دیے, لیکن وہ اتنے اونچے پورے تھے حضرت عباس کے کسی کا کرتا پورا آ ہی نہیں رہا تھا. عبداللہ ابن ابی بھی بڑا اونچا پورا تھا, اس نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت عباس کو دے دیا, حضور کے چچا کو کرتا پورا آ گیا. عبداللہ ابن ابی مرا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب دیا تھا. حضور جانتے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, لیکن اس سے اسلام کو ضرور فائدہ ہو جائے گا. اب حضور نکلے تو اب اس کے بیٹے تھے عبداللہ, وہ ایمان لائے تھے عبداللہ ابن ابی کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اب میں جانتا ہوں کہ وہ منافق تھا, اس کی بخشش تو نہیں ہوں گی, مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ سرکار آپ نماز جنازہ پڑھا دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو واقعی کوئی پلٹ دیا. حضور نے کہا شاید اللہ اس کو معاف کر دے. منافق کبھی معاف کیے نہیں جاتے, یاد رکھیے, کافر اور منافق کبھی جنت میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. جب اس نے فرما دیا کہ منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے تو نچلے طبقے میں ہی جائیں گے. اب اللہ کے نبی آئے اور اس کے بعد حضور نے اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا اور دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی. سرکار نے کہا اس کی جسم کو باہر نکالو, اس کی لاش کو نکالو. باہر نکالا گیا, حضور نے اپنا لواب دہن ڈالا, اس کے منہ میں لواب ڈالا, پھر اپنا کرتا اتارا اور اس کے اوپر کرتا ڈال دیا اور فرمایا میں نے یہ کرتا اس لیے ڈالا. اور یہ جاہل کیا کہہ رہا ہے, حضور نے اس لیے ڈالا کہ یہ بخش دیا جائے, بخشش کے لیے نہیں ڈالا. حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اسے اس لیے دیا کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا. محمد اپنے آل پر کسی کا احسان نہیں رکھتا, یہ احسان چکا دیا گیا ہے. اور پورا واقعی بدل دیا کمینے نے. اور میرے دیش میں آ کے دیکھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, تم لڑ رہے ہو. اچھا یہ بیوہ کیا کس نے, یہ بتاؤ یار ذرا. ایک امت بن کے رہو. میں نے کہا طارق جمیل مکار یہ سبق سنیوں کو سکھا رہا پلپلا بنانے کے لیے, سنیوں میں پلپلاٹ پھیلانے کے لیے ہمیں محبت کا پیغام دیتے ہو. ہمت ہو تو طالبانیوں کو بولو, ہمت ہو تو جیش محمد والوں کو بولو, القاعدہ والوں کو بولو, لشکر قہر والوں کو بولو. جتنے یہ سنگٹن ہیں مجھے بتاؤ اس میں کون سا سنی سنگٹن ہے؟ یہ جتنے بیوہ کر رہے ہیں پاکستان میں کون ہے؟ تمہاری تو وہابیوں کی جماعتیں ہیں. تم قبروں کو اڑا رہے ہو, تم قبروں کو بموں سے اڑا دے رہے ہو, تم زندوں کو مار رہے ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ تم بچوں تک کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. تم ٹرینوں میں بم رکھتے ہو, تم ایئرپورٹوں پہ بم رکھتے ہو, تم بس اسٹاپوں پہ بم رکھتے ہو, اور جو بے قصور مرتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا ہے. اور یہاں نوٹنکی کر رہا ہے محبت کی بات کرو, ایک ہو جاؤ, امت بن جاؤ. تو ہمت ہے تو طالبان کو بولنا جو تیرے گھر کے لوگ ہیں, تیرے باپ دادا لوگ ہیں. ارے انہیں بتا رہا ہے کہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی جنہوں نے کسی ایک عورت کو بیوہ نہیں بنایا. خدا کی قسم جتنے آج تک پکڑے گئے ایک بھی آتنکوادی اس میں سنی نہیں تھا اور نہ سنی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو خواجہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا. آتنکوادی وہی ہوں گا جو خواجہ کا غدار ہوں گا.
तालिबान तुम्हारी जमात, लश्कर कहर तुम्हारी जमात, जैश मोहम्मद तुम्हारी जमात, अलकायदा तुम्हारी जमात, दाइश तुम्हारी जमात, ISI तुम्हारी जमात, ये तुम्हारी जमात है जो तुम जिंदों पे भी बम मार रहे हो, मुर्दों पे भी बम मार रहे हो, तुम कब्रों को भी बमों से उड़ा रहे हो, तुम जिंदों को भी बमों से उड़ा रहे। अरे हम तो वो सुन्नी है, सुने, हम वो सुन्नी हैं जो अपने मुर्दों पर भी फूल बरसाते हैं। जो कौम अपने मुर्दों पे फूल बरसाए, जिंदों पे बारूद और आग नहीं बरसा सकती। यहां मक्कारी करते हैं ये लोग। एक मत हो जाओ, यानी हमें गुस्ताख रहने दो, दिल में गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो। खबीस के बच्चे तू कुफ्र के अकीदे पे कायम है क्यों? तो नबी का गुस्ताख बन के अकीदे पे टिका क्यों है? हमसे कहता है हम गुस्ताख, हमें गुस्ताख रहने दो, एक दूसरे की मस्जिद में आने दो। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, अच्छा ये भी तो बता दिया होता। अब उससे नतीजा क्या ले रहा है कि जब हुजूर ने मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई तो तुम एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? यह है अधूरा दीन, क्योंकि वहाबी ही अधूरे बाप की औलाद होता है। आधा पड़ोसी का हक होता है ना उसमें, ये तो चिल्ले में चले जाता है। नहीं समझे आप लोग? मैं किनारे नहीं तो बोल, ये तो चिल्ले में चला जाता है ना 40 दिन के लिए, बाकी काम पड़ोसी कर देता है फिर। और ऐसा है, एक साहब गए 40 दिन 2 साल चिल्ले में लिखा दिया इसके नाम। इसने जोश दिलाया, दीन की राह में निकलो, तो एक जोश में खड़ा हुआ 2 साल के लिए साहब दीन की राह में। अब 2 साल बाद घर लौटा, आते सी बेगम ने खुशखबरी सुनाई, जी मुबारक हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। कहा बेगम पागल हो गई हो, 2 साल से बाहर है हम, कैसे माँ बन गई तुम? कहा क्यों, आप ही तो कहते थे अल्लाह डायरेक्ट देता है। दे दिया डायरेक्ट। अब बरेली वाली बोली बोलना पड़ा मजबूरी में, मजबूरी जब आती तभी बरेलीवियत याद आती है। कहा बेगम देने पे तो कादिर है डायरेक्ट, मगर वसीला भी तो जरूरी है। मेरा तो वसीला था नहीं, आया कहां से? तो फौरन बीवी भी छटी हुई थी। कहा तौबा कीजिए, आप ही तो कहते थे वसीला मांगना शिर्क है, आप ही तौबा करो। ये है वो लोग। ये तो बता दिया हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, उसके बाद का नहीं बताएंगा, क्योंकि उसके बाद का बता देगा तो इसके अकीदे की धज्जियां उड़ जाएंगी। हजरत उमर ने जब हुजूर का झुब्बा पकड़ के खींचा, रिवायतों में जाके देख लो, हदीसों की मुत्तबर किताबों में मौजूद है, या रसूलुल्लाह आप उस मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे रब ने कहा 70 बार इस्तगफार करे तो मैं बख्श दूंगा, तो मैं 70। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, अय उमर मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे मैं